حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب کی بیٹیوں کا قصہ تو سب نے سنا ہوا ہے، لیکن میں اپنے اس ویڈیو میں ایک انالیسس دوں گا کہ لڑکے اور لڑکی کی سلیکشن معیار کیسا ہونا چاہیے۔ مائی ڈیئر، یہ سمپل واقعہ، پہلے واقعہ سنیے گا، اس کے بعد پھر میں آپ رزلٹ جو ہے نا وہ میں نکال کے دوں گا۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی۔ کیوں ہجرت کی وہ سب کو پتہ ہے کہ ان سے ناحق ایک شخص قتل ہوا اور بادشاہ نے پکڑنے کا حکم دیا۔ بہرحال وہاں سے وہ مدین کی طرف چلے، دن رات سفر کیا، ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں ایک کنواں ہے۔ وہاں لوگوں کو دیکھا کہ اپنی بیڑیوں کو بھیڑ بکری پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ دو لڑکیاں وہاں موجود ہیں۔ موسیٰ ان کے پاس گئے اور پوچھا کیوں کھڑی ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں مائی ڈیئر، یہ ینگسٹرز کے لیے ایک میسج کو آپ کو ایسے آؤٹ سائڈ میں کوئی ایسا نظر آئے تو پلیز ہیلپ کے لیے آگے چلیں۔ قرآن اور یہ واقعات ترین قصے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ مرد جب پانی پلا کے چلے جائیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ میرے بزرگ ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے جانوروں کو پانی پلایا، خود سائے کے نیچے نوجوان نے جب ہیلپ کی، پھر ہیلپ بات تکبر میں نہیں آیا، دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے میرے باری تعالیٰ وہ بھی نیکی اور خیر عطا فرمائے، اس کو محتاج ہوں۔ بھی ذرا اگلا واقعہ سنیے گا۔ جب حضرت شعیب کی بیٹیاں واپس پلٹ گئیں، موسیٰ وہیں پہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے دو میں سے ایک لڑکی بڑے حیا اور وقار کے ساتھ حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد گرامی نے آپ کو بلایا کہ آپ کو جانوروں کو۔ موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ ان کے والد اور اپنی ساری داستان بیان کی۔ شعیب علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، یہ فرعون سے آپ باہر آ چکے ہیں، لہٰذا آپ شر سے محفوظ۔ اس وقت ان دو بہنوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان، یہ شخص آنا بہادر اور ایماندار ہے، تو کیوں نہ اس کو ہم کے لیے رکھ لیں۔ شعیب علیہ السلام کو پسند آئی اور انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ تم اتنے سال اور ان میں سے ایک۔ مائی ڈیئر، یہاں پہ ایک اور میسج کہ انسان کی حیا اور اس کی عصمت اور بہادری سورہ قصص میں تحریر کی ہے۔ قرآن اس واقعے کو ایک لڑکے اور لڑکی کا رابطہ اصل اساس حیا پر ہونا چاہیے۔ خدا نے حضرت شعیب کو چلنے کو بھی، ہر فرد کا بات کرنا، لباس پہننا اور ہر عمل کے اندر ایک پیغام مخفی ہوتا ہے۔ میرے نوجوان جب گھر سے نکلیں باحیا ہو کے نکلیں، آنکھیں جھکا کے رکھیں۔ ہمارا حجاب، ہماری گفتگو، ہمارا رویہ، ہمارا لہجہ، ہمارا چال چلن، صرف یہ کہ ہر عمل حیا پر مبنی ہونا چاہیے۔ والدین کے لیے ایک نقطہ موجود ہے اور اولاد ٹھیک نظر رکھیں۔ دیکھیں یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ غیر کے آنے کا ٹائم بھی پتا تھا، محسوس نہیں ہونا چاہیے، غیر محسوس انداز سے اپنی اولاد۔ جب معمول سے جلدی بیٹیاں واپس آئیں، والدین کے لیے ایک میسج کہ آج کیا واقعہ ہوا، جلد پلٹ آئی ہو۔ جواب میں بیٹیوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ والدین کے لیے بھی کہ اپنے آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے کس سے ملتے ہیں یہ بھی پتا ہو۔ شعیب کی بیٹی نے کہا کام پہ امین اور قوی۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، شعیب کی بیٹیوں نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اکیلے کنویں سے تو ڈول کے ذریعے پانی نکالا، جانوروں کو سراب کیا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور ہیں، لیکن ان کے امین اور امانت دار ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اس کے جواب میں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت شعیب کی بیٹی نے ان کو بلایا، میں ہمارے والد بلا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پیچھے چلو کیونکہ مجھے راستہ بتا دینا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری قد و قامت پر پڑے۔ اور ایک جگہ اور بھی بیان ہوا ہے کہ یہ بھی کہ آپ چلنے سے، ہوا کے چلنے سے تمہارا پردہ نہ ہو رہے اور میری نگاہ آپ تک نہ پہنچے۔ تو مائی ڈیئر، یہاں پہ اس واقعہ سے نوجوانوں کے لیے اور والدین کے لیے، دونوں کے لیے ایک میسج۔ والدین کے لیے کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں اور غیر محسوس انداز سے، پیار سے، انداز سے، اچھے انداز سے، اور نوجوانوں سے کہ طاقتور بنے، شجاع بنے، باحیا بنے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔